آج شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، یہ جو آ رہی ہے، جسے عرف میں شب برات کہا جاتا ہے، یعنی کہ آج اسلام کی جو مہینہ ہے شعبان المعظم، اس کی 14 تاریخ ہے، اور یہ جو رات آنے والی ہے اس کو شب برات کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں نصف شعبان کی رات، یعنی کہ 15ویں شعبان کی رات۔ اس کی بڑی قدر و منزلت ہے، آپ کو پہلے ہی پتہ ہے، اس کے کئی نام ہیں، اسے لیلۃ المغفرہ، لیلۃ المبارک اور لیلۃ البرکہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ یہ مغفرت کی رات ہے، برکت کی رات ہے اور مبارک رات ہے۔ علماء بتاتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر کے بعد، یعنی کہ جو 27ویں رمضان المبارک کی رات ہوتی ہے لیلۃ القدر، اس کے بعد یہ ان 4 راتوں میں اس کا شمار ہے جس میں اللہ تعالیٰ بے حد و حساب جو ہے وہ مومن کی مغفرت فرماتا ہے۔ یہ ان کا شمار، یہ شب برات کا شمار ان 4 راتوں میں ہے۔ تو برات کا معنی بھی ہے چھٹکارا، برات کا معنی ہے چھٹکارا، خلاصی، آزادی۔ کس سے چھٹکارا؟ جہنم سے، دوزخ سے، دوزخ کی آگ سے چھٹکارا یا خلاصی یا نجات یا آزادی حاصل کرنے کی یہ رات ہے کہ اس رات ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، معافی طلب کریں، اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے سال پچھلا جو گزارا ہے، ہم نے جو زندگی گزاری ہے، اس سے ہم سے کیا کمیاں کوتاہیاں ہوئیں، کیا غلطیاں ہوئیں، ٹھیک ہے؟ تو اپنا سیلف جو ہے نا اکاؤنٹیبلٹی کریں، اپنا احتساب کریں، اور جو گناہ ہوئے اللہ کے حضور اس سے معافی مانگیں۔ اگر کسی سے زیادتی کی ہے تو اس کا ازالہ کریں، اگر کسی کا حق طلب کیا ہے تو اس کا ازالہ کیا جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے۔ پہلے بندے سے معافی مانگیں اور پھر رب تعالیٰ سے معافی مانگیں، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما لے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ صلہ رحمی، اپنے جو رشتہ دار ہیں، عزیز و اقربا ہیں، ان سے جو ناراضگیاں ہیں ان کو ختم کریں، اور ان سے بھی معافی تلافی کر کے جو ہے وہ صلح کر لیں۔ اپنے والدین، جن کے والدین حیات ہیں، تو اپنے ویسے تو روزانہ ہی یہ کام کرنا چاہیے، لیکن آج کی رات سب بچے جو اپنے والدین، امی یا ابو، اس کے دونوں ہیں یا ایک ہے، تو جن کے امی ابو دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے لیے آپشن یہ ہے کہ وہ ان کے والدین کے جو عزیز و اقربا ہیں، یعنی کہ چچا تایا ہیں، ان کی خدمت کر سکتے ہیں۔ تو اپنے والدین سے اکثر بچوں کی شکایت آتی ہیں اور بڑوں کی بھی ہوتی ہے کہ وہ والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، والدین کی بات نہیں مانتے، نعوذ باللہ برا بلا تک کہتے ہیں۔ تو اپنے والدین سے بھی معافی مانگیں اور ان سے دعا کی درخواست کریں۔ تو والدہ کی دعا اور والدین کی دعا جو ہے وہ اولاد کے حق میں بڑی مقبول ہوتی ہے۔ تو ہم سب کو جو ہے وہ اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو معزز بنایا، عزت دی۔ تو علماء بتاتے ہیں کہ یہ جو راتیں عطا کی گئی ہیں، اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے بندے جو ہیں اس کے ہاں معزز ہو جائیں۔ تو وہ معزز کب ہوں گے؟ کہ جب وہ ان مبارک راتوں میں ویسے بھی اور ان مبارک راتوں میں بالخصوص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں گے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے عبادت کریں گے، تو وہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ معزز ہو جائیں گے۔ تو یہ ان راتوں کی حکمت ہے۔ تو یہ جو اوٹ پٹانگ کرنا، یہ اکثر بچے جو ہے نا وہ شب برات کو کیا ہے جی وہ پٹاخے چلانا، یہ اس طرح کے کام نہیں کرنے بیٹا، یہ اس رات کے تقدس کے خلاف ہے، اور بجائے ثواب حاصل کرنے کے الٹا گناہ ہوتا ہے۔ تو اس کا سب سے بہتر طریقہ کیا ہے کہ سب بچے جو ہیں، بڑے بھی اور بچے بھی، ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم جو ہی سورج غروب ہوتا ہے مسجد طرف کریں
اور نماز مغرب جو ہے وہ مسجد میں ادا کریں، اور نماز مغرب ادا کرنے کے بعد عشاء کی نماز، اور ہر مسجد میں اہتمام ہوتا ہے تو ذکر کا، محفل نعت کا، اس میں آپ شامل ہوں، اور پھر آپ چھوٹے بچے ہیں پھر آپ آ کے سو جائیں، ٹھیک ہے؟ جو بڑے ہیں جو کر سکتے ہیں وہ رات جتنا عبادت کر سکتے ہیں وہ کریں، لیکن کوشش کریں کہ جو آخری حصہ ہے رات کا وہ مس نہ ہو، یعنی کہ اگر سونا ہو تو پہلے حصے میں سو جائیں عشاء کے بعد، اور فجر سے پہلے اٹھ کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت توبہ استغفار کریں اور فجر کی نماز ادا کریں۔ اور سب سے اہم بات ایک جو آپ کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ اکثر بچوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ آج شب برات ہے تو کل چھٹی ہے، تو کل چھٹی نہیں ہے، کل چھٹی نہیں ہے، سب نے اسکول آنا ہے، آپ نے وہ 8-9 بجے تک جو محفل ہوتی ہے وہی اٹینڈ کرنی ہے، اور اس کے بعد سو جانا ہے، صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھنی ہے اور حسب معمول، اور جب آپ عشاء کی نماز پڑھ کے سوئیں گے اور فجر کی نماز بھی پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ ساری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔